بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان مبارک رات شب برات کی۔ محترم حضرات، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا ذکر کروں، اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برترمی بیان کروں۔ اس مقدس اور برکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس مبارک رات میں ہر حکومت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں۔ دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک کے مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ میں نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اور رحمت ہے، جس قرآن نے علم و انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معمولات جو حکومتوں اور مسلطوں سے برداشت ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اسی ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں، ہم 3 تیاری کریں: گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صحابہ اکرام شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ اللہ پاک کے مخلوق میں ہے۔ اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم اس ماہ مبارک کی انواع برکت سے محروم ہیں۔ یہ غفلت اور نا سپاسی نہیں تو اور کیا ہے۔ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، حق تعالی شانہ اس ماہ مبارک میں آئینہ سال مرنے والوں کے نام فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس مبارک ماہ کی 15ویں رات شب برات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتوں کی دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں سال مرنے والوں کا نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں لٹائی جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے
اور استغفار کرنے والا اس کی استغفار کی جائے، کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد نے انسانوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام اموار کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا کشکت وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا کیا ہے کہ جنت کے 8ویں دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے، یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری تمہاری عید اور ہے، فرشتوں کی عید شب قدر اور شب رات ہے۔ اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ، مبارک ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دریافت خدا اپنی ضروریات اور درخت میں پیش کرتے ہیں اور خدائے پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ رات رحمت اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے، اس رات میں رحمت کھلا رہتا ہے، یہ رات ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے۔ محترم حضرات، شب برات عید بقرعید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، قبرستان تشریف لے جاتے تھے، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، 15ویں شعبان تھی، میری باری تھی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے، کپڑے اتارے، پورے کپڑے اتارے بھی نہ پائے تھے، پھر پہن لیے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے، میں تلاش کے لیے نکلی، دیکھتی کیا ہوں کہ آپ قبرستان میں موجود ہیں، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مشغول ہیں۔ اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی الٹے پاؤں گھر چلی آئی۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا سانس پھول رہا تھا۔ آپ تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ تم اتنا کیوں ہانف رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تو مجھے خیال ہوا کہ آپ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو قبرستان میں استغفار کرتے پایا۔ سرکار دو عالم نے سن کر ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور بتایا کہ آج کی رات شب برات ہے، اس رات میں کلب کی بکریوں کو بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب میں بکریوں پالنے کی رواج عام تھا اور سب سے زیادہ بکریوں تھے۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے اتار دیے، پھر فرمایا ایسا کیا تمہاری طرف سے آج رات عبادت کرنے کی اجازت ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور اجازت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے
اور خوب عبادت کی۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل جو آپ نے سنا۔